آج کی تلاوت کلسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اور خدا کے کلام میں یوں مقدس پولس رسول لکھتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم اس معافی کے مکاشفے کو پائیں، سب کہیں آمین آمین۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ہمارے لیے پرفیکٹ سیکریفائس دی ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے کامل قربانی دی ہے۔ کیسی قربانی؟ اس قربانی میں، اس کفارے میں، اس فدیہ میں، اس مخلصی میں اب کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ یسوع مسیح نے ہمیں پرفیکٹ مکمل کامل قربانی دے کر کامل معافی دی ہے۔ سب کہیں ہماری معافی میں بھی جو ہمیں معاف کر دیا ہے، لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہمارے سب قصور معاف کیے، سب قصور معاف کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قصور رہ نہیں گیا، کوئی گناہ، اس کی تاثیر باقی نہیں رہی۔ وہ پرفیکٹ سیکریفائس، پرفیکٹ فورگیونیس ہمیں دیتی ہے۔ وہ مکمل اور کامل قربانی ہمارے لیے کامل معافی کا سبب بنتی ہے۔ ایک بار پھر کہیں آمین۔ عزیزو، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں، ہمارے باپ دادا سے گناہ چلے آ رہے تھے، ماروثی گناہ چلا آ رہا تھا، اور آگے لکھا ہے جسم کی نامختونی کے سبب سے ہم مردہ تھے۔ خدا نے ابراہیم کو اپنے لیے چننے کے لیے ایک نشان رکھا، اور اس نشان کو ختنہ کہا گیا، اور جتنے ابراہیم سے تھے وہ ختنہ کرواتے رہے اور خدا کے لیے پاک ٹھہرائے جاتے رہے۔ اور جنہوں نے اس دور میں ابراہیم کی نسل ہوتے ہوئے ختنہ نہیں کروایا ہوا تھا، وہ ناپاک سمجھے جاتے رہے۔ کلوسیوں یعنی کلسیوں کی کلیسیا کو مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ جسم کے ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے تم بھی مردہ تھے، یعنی ناپاک تھے، خدا میں شامل نہیں تھے، خدا کی میراث نہیں تھے۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ اس نے مصلوب ہو کر، زندہ ہو کر تمہیں کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ نامختونی کی وجہ سے تم ناپاک تھے، قصوروار تھے اور مردہ تھے، لیکن یسوع نے صلیبی موت اور پھر اپنے جی اٹھنے کے وسیلہ سے تم کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ اور پھر لکھا ہے اور ہمارے سب، ایک ادا نہیں، کیا لکھا ہے؟ ہمارے سب قصور معاف کیے۔ آپ اس کی اگر اوپر والی آیت کو دیکھیں، 11ویں آیت کو، تو وہاں وہ یہی بات کر رہا ہے، اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا۔ کس میں؟ یسوع مسیح میں۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح میں جو ختنہ ہے وہ ابراہیم کے ختنہ سے، اسرائیل کے گھرانے کے ختنہ سے مختلف ہے۔ وہ تو
चकमाक की पत्थर से बाप अब्राहम का खतना हुआ, और बाद में मॉडर्न टाइम्स आते गए तो क्या होता गया, पत्थर की बजाय औजारों से खतना होता रहा, यानी हाथ से होता रहा। लेकिन पौलुस कह रहा है कि उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस्मानी जो सरिश्त है, जिस्मानी जो फितरत है और उसकी गुनाह आलूदा जो तासीर है यीशु में, वो उतर जाती है और उस पर ईमान लाने वाला पाक हो जाता है। हालेलुया। उसमें मसीह का जो खतना है, पुरानी इंसानियत जाती है, क्योंकि लिखा है कि जितने अब से मसीह यीशु में है वो नया, वो दिल का खतना है। हाँ, वो पूरी की पूरी फितरत बदल देने वाला, सरिश्त बदल देने वाला, जबिल्लत बदल देने वाला खतना है। और आगे लिखा है और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया। किसे? यीशु मसीह को खुदा बाप ने मुर्दों में से जिलाया। तो आगे लिखा है उसके साथ जी भी उठे। आप और मैं, वो तमाम तर ईमानदार यीशु पर ईमान लाने की वजह से, वो गुनाह की वजह से जो मुर्दा थे वो क्या हुए? जी भी उठे। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह में ये इस्तेकाक मिला है, ये प्रिविलेज मिला है कि अब जरा थोड़ी 8वीं आयत में भी देख लें तो वहां लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलॉसफी और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले। अब पौलुस कह रहा है कि किसी फलसफे च ना टुर जाए, जिस्मानी आमाल में ना चले जाना, कि जिस्म की तहारत के लिए खतने ना करवाते फिरना, बल्कि ये सब कुछ क्या है? वो कह रहा ला हासिल फरेब है। और कहता है जो इंसानों की रवायत, अब इंसानों की रवायात को वो कह रहा फॉलो ना किया जाए, और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुवाफिक है, ना कि मसीह के मुवाफिक। दुनिया का फलसफा, दुनिया की रवायात, मज़ाहिब की रवायात, वो मसीह के मुवाफिक नहीं है। वो कह रहा है इनसे क्या रहना? होशियार रहना, खबरदार रहना, इनका शिकार ना हो जाना। और इब्तदाई बातों को भी छोड़कर वो अपने एक और खत में कहता है कि कमाल की तरफ क्या करते जाना? बढ़ते जाना। मेरे अजीजों, तो जो दीजिएगा, आप कभी भी इस बात पर यकीन रख ही नहीं सकते कि आपके सारे गुनाह माफ हो गए हैं। आप अच्छे अमाल करते रहेंगे, नेकिया करते रहेंगे, फिर भी आपको इब्लीस झंझोड़ता रहेगा, पिंच करता रहेगा। नहीं तो सीधे गुनहगार हो। जरा समझना इस बात को। वो आपको कहता रहेगा, इब्लीस इल्जाम देने वाला, मायूस कर देने वाला, आपको कहता रहेगा आप तो क्या हैं। जबकि पौलुस कह रहा है कि उसने सब गुनाह माफ कर दिए हैं। लेकिन इब्लीस आपको झंझोड़ता, मरोड़ता, आपको कहता रहेगा कि आप क्या हैं? गुनहगार। आप क्या हैं? खताकार। आप क्या हैं? कसूरवार। जबकि कलाम कह रहा है कि आपके गुनाहों को, सब गुनाहों को उसने क्या कर दिया है? मेरे अजीजों तवज्जो दीजिएगा, आप कभी भी गुनाहों की कामिल माफी का यकीनो ईमान नहीं रख सकते जब तक कि आप उसके बेहिसाब, लातदाद, लामुतनाही, लामहदूद फजल को नहीं समझ सकते। हमारे गुनाहों की माफी वाकई हमारे नेक अमाल से नहीं हुई,
اس بات کو سمجھیے، پالوس سکھا رہا ہے کہ اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور یعنی بشر اپنی تگودو سے، اپنی ہمت سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنے اچھے کاموں سے، اپنی نیکیوں سے، اپنی اچھائیوں سے، اپنی صلاحیتوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اس کا لامتناہی فضل ہے، یہ اس کا بے حساب فضل ہے، یہ اس کی بے انتہا شفقت ہے کہ اس نے کیا کر دیا، ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنے بے نظیر اور بے مثال فضل کی وجہ سے اس نے ہمارے سب قصور معاف کر دیا۔ میرے عزیزو، اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ نجات 100%، کتنے فیصد؟ کتنے فیصد؟ نجات 100% فضل سے ہے، نہ کہ کسی کے اچھے اعمال کی وجہ سے۔ نجات صرف اس کے فضل سے ملتی ہے، اسی لیے پالوس کہتا ہے تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملی، ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے ہمیں بحالی نہیں ملی، ہمارا کفارہ نہیں ہوا، ہمارا فدیہ نہیں ہوا، ہماری مخلصی نہیں ہوئی، یہ تو اس کے بے مثال فضل کی وجہ سے ہوا۔ آپ کے تمام گناہ، آپ کے تمام قصور، چاہے وہ ماضی کے تھے، چاہے وہ حال کے ہیں، اور چاہے وہ مستقبل کے ہوں گے، یعنی جو گناہ آپ نے کیے، جو گناہ آپ سے ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ آپ کریں گے وہ سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، ہمارے سب قصور۔ اب سب قصور سمجھیں، اب جو ہو جاتے ہیں، جو ہو جائیں گے، اور جو ہوئے تھے وہ سب قصور معاف ہو گئے ہیں۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیے۔ آپ کو کوئی اور معاف کر ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف اس کا بے مثال بے نظیر فضل ہے جس نے آپ کو معاف کیا ہے۔ اور توجہ دیجئے گا، آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ٹائم لائن مقرر نہ کر دیجئے گا، ہاں میں نے بپتسمہ لیا، میں نے یسوع پہ ایمان رکھا، اور ہاں میرے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ تو آپ ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ اکثر پریشان رہتے ہیں، ہائے اللہ میرے کو تو یہ بھی ہو گیا، او خدایا میرے کو تو یہ بھی ہو گیا، میں تو اندھی حضوری دا قابل ہی نہیں رہا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جانے انجانے میں وہ جو گناہ ہوتے رہتے ہیں، پھر فردر بھی ایک گناہ کو چھپانے کے لیے مستقبل میں اور بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یسوع نے کیا کر دیا، سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کلسیوں 2:13 states clearly that we have been forgiven of all our sins۔ ہمارے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں، سب قصور معاف ہوئے ہیں، اور ہاں وہ چاہے ماضی کے، چاہے حال کے، اور چاہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یسوع ایک بار پھر قربان ہوگا؟ یسوع ایک بار پھر صلیب چڑھے گا؟ صلیب چڑھنے سے پہلے کوڑے کھائے گا، وہ کانٹوں کا تاج پہنے گا، وہ لان تان کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یوحنا 3:16 میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، ایک ایماندار کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، یوحنا 3:16 ہماری امید، ہماری قوت، ہمارا اعزاز، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ خدا نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا جدوں تک وہ توبہ کر لے گا تو ان دے گناہ معاف، تے پھر توبہ کر کے بھی گناہ کرتا رہے گا تے ہون پھر میں انہوں کی دیندہ رہاں گا۔
پھر دوبارہ انہیں سزا داں گا، بلکہ لکھا جتنے اس پر ایمان لے آئیں گے وہ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ کی۔ میرے عزیزو ذرا اس کی اگلی آیات کو بھی دیکھیں، میں نے پچھلی پڑھائی، اب ذرا اگلی آیات کو دیکھیں، 14ویں اور 15ویں آیت کو دیکھیں۔ لکھا ہے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، حکموں کی دستاویز، وہ جو گناہوں کی دستاویز تھی، وہ جو کسی مجرم کا پورا چارج شیٹ ہوتا ہے، اس نے مٹا ڈالا جو ہمارے نام پر تھا۔ ذرا سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے ہٹا دیا ہوا ہے اس چارج شیٹ کو، جو پہلے کیے، جو آج کرتے ہیں اور جو مستقبل میں بھی ہو جائیں گے۔ اس نے وہ ساری چارج شیٹ اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکواتے، اپنی پسلی میں نیزہ لگواتے وہ چارج شیٹ ہٹا دی، اور آگے لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجا۔ شادیانہ کدوں بجایا جاتا ہے؟ جدوں کوئی کام رہ گیا ہوئے، فتح یابی کا شادیانہ بجایا، کیونکہ اس نے کام مکمل کر دیا۔ صلیب پر بھی اس نے کہا تھا تمام ہوا۔ انہیں نہیں کہا کہ اج دے گناہ معاف نے تے آئندہ کرو گے تو پھر میں تواڈے نال حساب لے لاں گا۔ اس نے کہا تمام ہوا۔ میرے عزیزوں، لیکن یہ بھی نہیں ہے، پالوس کہتا ہے کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ پالوس کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں، رومیو کے خط میں کہتا ہے کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ نہیں، بار بار مسیح تو مصلوب نہیں ہوگا، اس نے تو فتح یابی کا شادیانہ بجا دیا، اس نے تو ہر دور کے، ہر زمانے کے آپ کے گناہ اور ہر ایماندار کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ تسی ہون پھر ویلے ہو، تسی جو مرضی کرو، کیونکہ مسیحی اکثر اے کہ نو ساڈے تے فضل ہے رب دا۔ ہاں، یسوع نے سارے ادوار کے گناہ، سارے زمانے کے گناہ، آپ کے سارے قصور، سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن وہ پالوس سکھا رہا ہے کہ کیا اب آپ گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ نہیں، وہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل، اس جہان کے ہم شکل، اس جہان کے ہم شکل، اور اپنے دوسرے ایک خط میں وہ کہتا ہے ویسے ہی پاک بنو جیسا تمہارے بلانے والا پاک ہے۔ میرے عزیزو توجہ سے سنیے گا، سب نے بات بڑے غور سے سننی ہے، دو باتیں بڑی اہم کرنے والا ہوں، ویسے تو ہر بات ہی کلام کی اہم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے؟ جھوٹ، فریب، مکر، دغا بازی، لٹ کسوٹ، آئے ہائے، مار تاڑ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کر رہی ہے۔ یسوع مسیح کی کلیسیا، یسوع مسیح کے بدن، یسوع مسیح کی دلہن نے بس ایک ہی کام کرنا ہے، دنیا کے نہیں ہونا، پاک ہونا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، آپ بس پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور پالوس کہہ رہا ہے ویسے ہی پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل، اور میرے پسندیدہ خدا کے خادمین میں سے چارلس پرجن کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایمانداروں سے دنیا زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ایک زمانہ ایسی نا لوگ کہندے سن یار یہ مسیحی جو ہے نا یہ قسم نہیں اٹھاتے، مسیحی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی جو ہے نا چوری نہیں کرتے۔ ذرا سنیے گا چارلس پرجن کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایمانداروں سے
دنیا اس لیے زیادہ متاثر نہیں ہوتی کیونکہ ایماندار آج دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں. کہتا وجہ کیا ہے کہ ساڈے چال چلن تو، ساڈے کماں تو، ساڈے ایمان تو، ساڈے ایمان دی تاثیر تے قوت تو دنیا کی نہیں ہوندی. لوگ کی نہیں کہندے یار یہ خدا کا نام بندہ ہے یار، یہ ایماندار ہے یار. وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا سے جنہیں دی دنیا لگی پھر دی ہے نا، اسی بھی انج دی بندے جا رہے ہیں. جبکہ پالوس کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل، ہم بڑے دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم دنیا جیسے بنتے جا رہے ہیں، اس لیے مسیح کی گواہی کمزور جاتی جا رہی ہے. مسیح کی گواہی کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور ہاں ہمارے چال چلن سے کوئی متاثر ہو کر مسیح کے پاس نہیں آ رہا. ایونجلزم، بشارت منادی، بڑے بڑے کروسیڈ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس میں ہم یقیناً کیا ہے، کاش کے چلتے پھرتے بھی کروسیڈ ہوں، چلتے پھرتے بھی بڑی ایک عبادت ہی ہوں، چلتے پھرتے بھی اپنے کام سے کلام سے اس کا جلال ظاہر کرنے والے ہوں. کیونکہ اس میں تو ہم لوگوں کو شفا کے لیے دعوت دیتے ہیں اور لوگ پھر بیمار کمزور واقعی آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں، کیونکہ یسوع نام میں غیوری اور معموری ہے. لیکن میرے عزیزو توجہ دیجیے، آپ نے اس جہان کے ہم شکل، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ ماضی کے تھے، چاہے وہ آج کے ہیں، اور چاہے وہ کل جو نہ چاہتے ہوئے ہو جائیں گے. کیونکہ یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. آپ کے اس نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں. ہاں آپ نے اس جہان کے ہم شکل، اس نے تو کامل فدیہ دے دیا ہے، کامل قربانی ادا کر دی ہے، کامل افزانہ دے دیا ہے، اور آپ کو کامل معافی مل گئی ہوئی ہے. تو جو دیجیے گا، ابھی بڑا نوٹ یہ جیب میں 5000 ہوتا تو وہ دکھاتے، اور وہ آپ کو کہتے کس نے لینا ہے. جی یہ 1000 روپے کا نوٹ کس کو چاہیے؟ پلیز اپنے ہاتھ دکھائیے. 2 بندیاں نوں صرف چاہیے. 1000 روپیہ ہے، کوئی ایڈا بھی گھٹ نہیں. چھوٹا پیزا آ سکتا ہے، وہ 2 برگر 3 آ سکتے ہیں. 3-4 لوگوں نے ہاتھ بتائیں کس کس کو چاہیے. بھائی صاحب دینا ہے کو نہیں ایویں کر دینا. یہ سیکھنے والی بات ہے، ذرا سمجھیے گا. پھر میں کہوں گا میرے ساتھ رہیے ذرا پلیز. یہ 1000 روپیہ اس کی ویلیو ہوتی ہے نا، یہ کس کس کو چاہیے؟ پلیز میرے ساتھ رہیے نا، کچھ سیکھنا ہے اس سے. یہ سب کو چاہیے، لیکن اگر اس کو ایسے کر دیا جائے، کافی خراب کر لیا نا. اگر اس کو ایسے کر دیا جائے، اب کس کو چاہیے؟ جی اب کیا اس کی قدر و اہمیت میں کمی آئی ہے؟ قدر و اہمیت میں کمی آئی ہے؟ چلے یہ اگر میرے پاؤں کے نیچے بھی چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ پاؤں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں پیسے، لیکن کیا پھر بھی اس اہمیت میں کمی آئی ہے؟ اس کے فیس ویلیو میں کمی آئی ہے؟ یہ پہلے بھی 1000 تھا، اب بھی 1000 ہی ہے کہ نہیں؟ زندگی آپ کو بھی تروڑ مروڑ دے، آپ کو بھی گندلا مندلا کر دے، میلا کچیلا کر دے. زندگی کی آزمائشوں کی وجہ سے آپ بھی ایسے پست ہو جائیں، آپ بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے. زندگی کے علاوہ، حالات کے علاوہ ابلیس اور اس کی موذی عیاریاں مکاریاں، اس کے حملے، اس کے وار آپ کو اسی 1000 روپے کے نوٹ کی طرح کر دیں، تو میرے عزیزو آپ کی اہمیت کم نہیں ہوگی. میرے عزیزو آپ بھی یسوع مسیح میں رہیں گے تو آپ کی اہمیت کم نہیں ہوگی.
یاد رکھیے جتنے اب سے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کے سب قصور معاف کر دیے۔ ہاں پہلے اپنے قصوروں اور جسمانی نامختونی کی وجہ سے آپ مردہ تھے۔ کیا تھے؟ آپ کیا تھے؟ آپ مردہ تھے، لیکن جب اس پر ایمان لے آئے اور اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا تو اس نے آپ کو زندہ کر دیا ہے۔ اس نے آپ کو اب حالات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بیماریوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، موذی ابلیس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، گناہ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ آپ بلائے گئے ہیں ویسے ہی پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ آپ خداوند یسوع مسیح کا بے انتہا، لا انتہا، بے نظیر، بے مثال، با کمال فضل لے کر زندگی گزارے۔ آپ کی اہمیت کم نہ تو حالات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کر سکتا ہے۔ آپ کی اہمیت نہ تو کوئی تنگ دستیاں کر سکتی ہیں، نہ بیماریاں لاچاریاں کر سکتی ہیں۔ آپ اس میں یقیناً کیا ہیں؟ یقیناً آپ اس میں مرتبہ رکھتے ہیں۔ اپنی پہچان کو جانیں، اپنی پہچان کو سمجھیں، اور ہاں اپنی زندگی میں خدا کی حضوری محسوس کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آپ پر اس نے بے حساب اور بے مثال فضل کیا ہے۔ آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے نہیں، آپ کی اچھی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے الہی انتظام خود کیا، اور ہاں ہر دور کے آپ کے کیا بخش دیے؟ قصور اور گناہ بخش دیے۔ اس کی ستائش ہونی چاہیے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اس نے کہا انگور کا حقیقی درخت اور تم میری جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے، وہ کیا لاتی ہے؟ وہ سدا پھل لاتی ہے۔ سدا پھل لانا چاہتے ہیں، سدا پھل لانا چاہتے ہیں، بس اس میں قائم رہیے اور یقیناً اس کی آمد تک تیار رہیے۔ زمین پر تو افراتفری ہے، زمین پر تو جنگ و جدل کی تیاری ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا زمین ایک جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن آسمان برہ کی ضیافت کے لیے تیار ہو رہا ہے، آسمان برہ کی شادی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور جب آپ اچھا جیون گزاریں گے اور وہ آئے گا بادلوں پر، آپ اڑ کر جب اس کا استقبال کریں گے تو اس جشن کا حصہ بن جائیں گے۔ اس زندگی کو اس کی انتظار میں گزاریں، کیونکہ یسایہ نبی فرماتا ہے جو اس کے منتظر ہیں وہ ماندہ نہ ہوں گے، وہ تھکے ہارے نہ رہیں گے، بلکہ وہ انہیں اثر نو جوان کر دے گا، وہ آپ کو بحال کر دے گا، کیونکہ اس نے آپ کے لیے ابدی انتظام کیا ہوا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس نے جہنم آپ کے لیے نہیں بنائی۔ ہاں اس کے بارے میں سوچا نہ کریں کہ میں گنہگار تھے، میں تے خدا دے قابل نہیں رہا۔ جب آپ اس میں ہونے کا، شامل ہونے کا بپتسمہ لے چکے ہیں تو ایمان سے زندگی گزاریں کہ اس نے آپ کے سب قصور۔ آئیے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں۔ ہاللویا۔ میری گزارش ہے شکر گزاری کیجئے گا، آنسو بہا کر شکر گزاری کیجئے گا۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کے ہر دور کے گناہ اس نے معاف کر دیے۔ آپ التجا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، ٹوٹ کر مانگتے ہوئے، ٹوٹ کر اس سے بات کرتے ہوئے، آپ بات کرتے ہوئے دعا کریں۔ ہاللویا، ہاللویا۔